اہل وطن کو جشن آزادی مبارک ہو. آزادی جو ہے وہ پاکستان میں ہے، ایٹ لیسٹ لیگلی ایز اے انٹرنیشنل نیشن اسٹیٹ سسٹم وی آر اے فری کنٹری. لیکن آبویسلی اس آزادی کے موقع پہ ہمارے دوسرے جتنے معاملات ہیں، ہم اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ کہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں آج بھی انڈیا میں تو کوئی نگران سیٹ اپ نہیں آتا الیکشن کروانے کے لیے. پاکستان میں آج بھی ہمیں ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے کہ ہم ایک الیکشن کروا سکیں فری اینڈ فیئر. یعنی بددیانتی اور ڈس آنیسٹی جو ہے وہ بنیادوں میں ہمارے نظر آتی ہے، اس لیے ہم ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے. یہ جو ہم تجزیہ کریں گے ضرور اب کی دفعہ ہماری آزادی کا بھی. ہماری پارلیمنٹ یہ 15ویں پارلیمنٹ تھی جس پہ 30 بلین کا خرچہ ہوا، یعنی کہ ہر سیشن پڑ گیا قوم کو 2.5 ارب روپے کا. اور اس کے اندر جو ہے وہ 70 کے قریب آرڈیننس پاس ہوئے، جن 70 کے لگ بھگ جو ہے، جن میں 67 کے قریب آئی تھنک پاکستان تحریک انصاف نے پاس کیے اور 3-4 کے قریب انہوں نے پاس کیے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے. اس کے اوپر آتے ہیں پرفارمنس کیا رہی، پاکستان کی پرفارمنس کیا ہے، لوگوں کو کیا ریلیف مل رہا ہے. لیکن یہ نگران پرائم منسٹر کا معاملہ بڑا دلچسپ رہا. یہ صرف ایک تعیناتی نہیں ہے جس سے آپ نے کسی چھوٹے یا بڑے صوبے یا بہت چھوٹے صوبے کی محرومیوں کو دور کرنا ہے. محرومیوں کو دور کرنا ہے اگر بلوچستان کی، تو وہ نگران وزیر اعظم بنا کے تو دور ہوگی نہیں. یہ جو بودا ترین آرگیومنٹ ہے جس کسی نے بھی دیا ہے، آئی تھنک پرائم منسٹر صاحب نے دیا تھا، سابق پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے، تو اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. آپ نے بلوچستان کو اگر محرومیاں دور کرنی ہے، وہاں کے سرداری سسٹم کو چیک کیا جائے، کاؤنٹ کیا جائے، وہاں پہ ایجوکیشن کا انقلاب لایا جائے، وہاں انڈسٹری، وہاں بزنسز، ان کو فروغ دیا جائے، آؤٹ آف دا وے جا کے ان کے لیے کیا جائے. بلوچ ہمارے بھائی ہیں. بلوچستان سے نگران وزیر اعظم لے لینا صرف یہ دکھانے کے لیے کہ جی ہم محرومی دور کر رہے ہیں چھوٹے صوبے کی، یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک. آن دی کانٹرری، انوار الحق کاکڑ جو ہے وہ باپ کے بانی رہنما ہے. وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں. ان کی اس سے پہلے پی ایم ایل این کے ساتھ ایفیلیشن تھی، پھر مشرف دور میں وہ پی ایم ایل این چھوڑ کے پی ایم ایل کیو میں چلے گئے، پھر پی ایم ایل کیو سے ان کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی، پھر پی ایم ایل این میں آ گئے. آزاد حیثیت میں وہ سینیٹر منتخب ہوئے لیکن سپورٹ ان کو پی ایم ایل این کی تھی. ثناء اللہ زاری کی جو گورنمنٹ تھی پی ایم ایل این کی، اس میں وہ اسپوکس پرسن بھی رہے مختلف سٹیجز کے اندر. تو ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے ایک پارٹی کے ساتھ. اب یہ وہ نام تھا جو جب راجہ ریاض صاحب نے پیش کیا تو راجہ ریاض صاحب کی سیاسی طور پہ کوئی حیثیت نہیں تھی. ایک ایسے شخص ہیں وہ جن کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن جو پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں علن اللان نیکسٹ الیکشن کے لیے، تو ویسے بھی جو اپوزیشن وہ لیڈ کر رہے تھے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی. ان کی خود کی بھی کریڈیبلٹی مجروح ہو چکی تھی جب انہوں نے کہا کہ ہم نے پی ایم ایل این کا میں ٹکٹ ہولڈر ہوں. تو شہباز شریف نے ان کے آگے جو گھٹنے ٹیکے ہیں وہ راجہ ریاض کی وجہ سے تو ٹیک نہیں سکتے. وہ راجہ ریاض کے نام پہ انہوں نے اپنی پی ڈی ایم کے سارے نام چھوڑ دیے. یہ عقل ماننے کو تیار نہیں، جسے کہتے ہیں نا کامن سینس. اور اسی لیے اختر مینگل نے جو ہے وہ پھر لیٹر لکھا جس سے، اور اے این پی نے بھی اس پہ جو کی بات کی، تو جس سے اس پورے الیکشن کے پروسیس پہ شروع میں ہی سوال اٹھ گئے. اختر مینگل نے لکھا ہے کہ نگران وزم کے لیے ایسے شخص کی نامزدگی کی جس سے ہمارے لیے سیاست کے دروازے بند کر دیے گئے. آپ کے اس طرح کے فیصلوں نے ہمارے درمیان مزید دوریاں پیدا کر دی ہیں. حیرانی اس بات کی ہے کہ آپ لوگوں پر گزری اس سے بھی ابھی تک سبق نہیں سیکھا. نواز شریف صاحب کو لیٹر لکھا ہے انہوں نے. اہم فیصلوں میں اتحادیوں کو اعتماد میں نہ لینے بد اعتمادی کو دوام بخشے گا. ایک بار پھر رات کی تاریکیوں میں اتحادیوں کو اعتماد میں لیے بغیر قانون سازی کی گئی. جمہوری اداروں کو کمزور کر کے غیر جمہوری طاقتوں کو مزید طاقتور کرنا جمہوریت کے تابوت میں مزید کیل ٹھوکنے کے مترادف ہے. آپ نے گزشتہ 2 ادوار حکومت میں بھی سب کچھ ہوتا رہا. آپ کے گزشتہ 2 ادوار حکومت میں ہم اس بار خیال کر بیٹھے تھے شاید ان تلخ تجربات کے ساتھ آپ کی جماعت کو اب احساس ہوگا، لیکن آپ کی جماعت نے ہمیں پہلے بھی غلط ثابت کیا اور اب بھی. موجودہ حالات کا حل سیاستدانوں کے بجائے اسٹیبلشمنٹ کی مشاورت سے تلاش کیا جائے. ہمیں جنرل ایوب سے جنرل مشرف تک کے مظالم اچھی طرح یاد ہیں، لیکن آپ کی جماعت غیر آئینی اقدامات کو جلدی فراموش کر گئی
حیرانگی ہے. مفتی صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو شو میں. سر آپ کی پارٹی جو باپ پارٹی ہے اس کے متعلق کہا ہی جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے. تاثر یہ ہے. اور جس طرح کاکڑ صاحب کا نام آیا اس میں مینگل صاحب کا ریئیکشن بھی آیا. میں آپ کا بھی جواب پڑھ رہا تھا. آپ ان کو بزرگی کا بتا رہے تھے کہ انالیسس کریں بزرگ بن کے. لیکن اگر اے این پی یا مینگل صاحب کو یا دوسرے لوگوں کو اعتراض ہے تو کیوں نہ ہو. ایک پولیٹیکل پارٹی کنسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ نگران سیٹ اپ کسی بھی پولیٹیکل ایفیلیشن سے بالاتر ہوگا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف نگران پرائم منسٹر بننے کے لیے اگر باپ پارٹی کو چھوڑ دیں یا سینیٹرشپ سے ریزائن کر دیں تو ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن ختم ہو جائے گی. وہ تو بانی رہنماؤں میں سے ہیں باپ کی. تو یہ الیکشن تو انوار الحق کاکڑ صاحب کے آنے کی وجہ سے پہلے ہی جیو پیٹائز یا کانٹروورشل نہیں ہو گیا مفتی صاحب؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور پوری قوم کو آپ کی توسط سے اور آپ کے جو گیسٹ آنریبل بیٹھے ہیں ان کو میری طرف سے آزادی بہت بہت مبارک ہو. اس کے بعد دیکھیں، پہلے آپ کے اس کمنٹ پہ میں ذرا آ جاؤں کہ آپ نے فرمایا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت. یہ تو بہت زبردست بات کی مصدق ملک صاحب نے. کر لیں بات، کسی پہ بھی شک کر لیں. کبھی پیپلز پارٹی کو آپ لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی پی ٹی آئی کو کہنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں، مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو تو کہتے ہی کہتے ہیں. چلے ہمارے لیے بھی کہہ دیا آپ نے، تو اب ہم اس میں میرے پاس کوئی آنسر ہی نہیں ہے اس کا کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. اب جہاں تک رہی بات سردار اختر مینگل صاحب کا آپ نے ذکر کیا، وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں. کنسنسس تو نبیوں کے ٹائم پہ ڈیولپ نہیں ہو سکا ہے. کہیں نہ کہیں تو آڈ وائسز آئیں گے. لیکن بنیادی طور پہ اگر آپ بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں، کیونکہ انوار الحق صاحب صرف بلوچستان کے وزیر اعظم نہیں ہیں، وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. پاکستان کی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو ویلکم کیا ہے. نون شخصیت ہیں. سینٹ میں جو ان کا کردار رہا ہے، ایک پڑھے لکھے آدمی، ایک انٹلیکچوئل کے طور پہ وہ ابھرے ہیں. نیشنل انٹرنیشنل فورمز پہ پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں اور امپورٹنٹ جگہوں پہ پاکستان کا کیس لڑ چکے ہیں. اس کے بعد جو بلوچستان میں اگر آپ بات کر لیں، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب نیشنلسٹ جماعت کے سربراہ ہیں. انہوں نے ان کی تعیناتی کو ویلکم کیا ہے. اب بلوچستان کو جو لوگ سمجھتے ہیں ان کے لیے ہی میں بتاتا چلوں کہ نواب خیر بخش مری کے جو بڑے صاحبزادے ہیں نواب چنگیز مری، وہ آج ان کی حلف برداری پہ موجود تھے. اے این پی کے جو وہاں پر ابھی منسٹر، کل ان کی حکومت ختم ہوئی ہے، جو منسٹر فائنانس تھے بلوچستان کے، وہ آج حلف برداری کی تقریب میں موجود تھے. اور ہم کہتے ہیں کہ ان کو اعتراض ہے اس پر. تو یہ مناسب بات نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انوار الحق کاکڑ صاحب ایک بلوچستان سے ہوتے ہوئے اور ہمارے دوست بھی ہیں، ہم ان کو بہت اچھے قریب سے جانتے ہیں، ان کی کیپیسٹی کا بھی ہمیں اندازہ ہے. تو یہ ایک بہترین چوائس تھی. راجہ ریاض صاحب اور بڑی پولیٹیکل جماعتوں نے اس پر جو کنسنسس کیا ہے وہ بڑا حوصلہ افزا ہے. جی